نہ اللہ کا نام مٹنا ہے، نہ اللہ کے نام والی تحریکیں مٹنی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھ عطا فرمائے۔ اس بات ہو بلا، یہ میں پورا زور لگا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ تمام اشکالات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جی مجھے ایک ساتھی سوال کر رہا ہے، کیا سوال کیا؟ اس کو کسی نے پڑھایا ہوگا۔ مجھے کہتا ہے صحیح سوال یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے تو فرج بھی ایک مکان ہے، پھر اللہ فرج میں بھی ہوں گے؟ اندازہ کرو، جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ فی کل مکان والفرج مکان، تو ہوگا اللہ فی کل فرج۔ الیاذ باللہ سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ جسم والا ہے، ہم اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں، ہم اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں۔ یہ جو ہم فی کل مکان کہہ رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں فی کل مکان کا معنی یہ ہے جب مکان نہیں تھے تب بھی تھے، مکان ہیں تب بھی ہے، مکان نہیں ہوں گے تب بھی ہوں۔ اصل تعبیر ہماری یہ ہے اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت۔ اصل تعبیر کیا ہے؟ اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت۔ اب یہ بات کیسے سمجھائیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تمہید الفرش فی تحدید العرش، حضرت تھانوی اس میں لکھتے ہیں، امداد الفتاویٰ میں کھول کے دیکھو، فرمایا جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ جو ہر جگہ ہم کہتے ہیں نا تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لا مکان کی ہے، تعمیم امکنہ یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔ لا مکان کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، ہم مکان میں تعمیم کر دیتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ خاص جگہ ہیں کہ اللہ جگہوں پر ہے، نا، اس کا معنی یہ ہے کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو، جہاں ہے بغیر جسم کے ہے۔ کائنات نہیں تھی یہ تب بھی تھے، کائنات ہے تب بھی ہیں، کائنات نہیں ہوگی تب بھی ہوگی، کائنات محدود ہے ولا حد لہ، وہ غیر محدود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، عرش محدود ہے یا غیر محدود ہے؟ تو ولا حد لہ کا معنی کیا ہوگا؟ کدھر گئی فقہ حنفی؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں ائمہ میں سے کسی نے لکھا ہے؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ لکھ رہے ہیں ولا حد لہ۔ آپ جب عرش پہ مانیں گے تو عرش تو محدود ہے، تو اللہ کو محدود ماننا پڑے گا نا، وہ تو ولا حد لہ امام حنیفہ فقہ الاکبر میں لکھ رہے ہیں۔ کوئی حوالہ پیش کریں، اس سے بڑا حوالہ میں کیا تمہیں پیش کروں؟ قرآن کریم کی آیات اپنی جگہ پر، احادیث اپنی جگہ پر، میں تو امام صاحب کی بات کرتا ہوں بھی تو مقلد ابو حنیفہ کی بات ہی مان لو۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ استواء علی العرش کی کچھ سمجھ آ گئی نا بات؟ میں مکمل تو تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ چاہیں تو مقالہ پڑھ لیں۔ میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں بھئی، میں پھر کہتا ہوں آپ حضرات بے شک ترتیب بنائیں، اس مسجد میں بنا لیں، مہینے کا ایک دن طے کر لیں، میں نے آنا ہے نا، میں نے کرایہ خرچ کرنا ہے، میرے لیے آنا مشکل ہے، تمہارے لیے آنا کیا مشکل ہے؟ سرگودا سے کراچی کتنا سفر ہے، لیکن میرے لیے آنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے ایک درد لگی ہے، وہ درد ایسی چیز ہے وہ سفر کو آسان کر دیتی ہے۔ مشکلیں عاشق کو ہوتی ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر زندگی بھر سرور ہے۔ مشکلیں عاشق کو ہوتی ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر زندگی بھر سرور ہے۔ یہ کراچی آپ آج کورس دیکھ رہے ہیں، میں 15 سال سے کراچی کی دیواروں گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہوں، گلیوں۔ یہاں ایک مولانا ہے، عالم ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، میں پچھلے سفر میں ملا تو مجھے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ دیا، اور میں نے ان کو بات یاد کرائی۔ مجھے انہوں نے کہا 15 سال یا 12 سال پہلے میں آیا، مجھے انہوں نے فون کیا میرے پاس 2000 روپے آ کے لے جاؤ، میں گیا، میں لے آیا۔ مجھے کہتے ہیں مولانا جس طرح تم کام کر رہے ہو نا، یہ کام کی ابتدا ہے، ابتدا میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، یہ ہمارا 2000 کا پتھر ہے۔ میں نے فون کیا تو موٹر سائیکل پہ 2000 لینے کی دوڑ کر آ گیا۔ ایک وقت آنا ہے کہ میں نے کہنا میرے پاس 2 لاکھ پڑا لے جاؤ، آپ نے کہنا یہ اکاؤنٹ میں ڈال دو، میں نہیں آ سکتا۔ ایک وقت آنا ہے۔ میں اس دفعہ ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں جو میں نے بات کی تھی بتاؤ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا جی آ گیا۔ کہا ابھی تو 15 سال میں وقت آ گیا ہے، ابھی ذرا آگے دیکھو، ہم تمہارے بیانات میں نہیں آتے،
ہم تمہارے جلسوں میں نہیں آتے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم تمہاری پشت پر ہیں، یہ 1,00,000 روپیہ مدرسے کا نہیں ہے، یہ تمہاری ذات کا ہدیہ ہے۔ یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، میں تو بہت سارے علماء ہیں، ہر کسی کا نام لے لیتا کہ میڈیا ہوتا ہے، مناسب نہیں۔ ایک کراچی کے ایسے عالم جو ابھی تک ویڈیو انہوں نے نہیں بنوائی، ابھی تک، بہت بڑے عالم، ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی۔ کسی نے چوری بنا لی تو بنا لی، خود نہیں بنائی۔ مجھے کہا 1,10,000 روپیہ دیا، اس وقت میری 2 بیویاں تھیں، کیا یہ 1,00,000 روپیہ تمہارے میڈیا کے لیے ہے؟ ہم میڈیا پہ نہیں آتے، ہم نے اپنے تقوی کا بھرم رکھنا ہوتا ہے، یہ 1,00,000 تمہارے میڈیا کا ہے اور 5-5 ہزار ہماری 2 بہنوں کے ہیں۔ یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، میں نام بتاؤں تم دنگ رہ جاؤ گے، اب کس مفتی صاحب اور کس عالم کی بات کر رہے ہیں؟ واللہ العظیم میں مسجد میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہماری پشت پہ کس طرح مشائخ اور اکابر ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ اکابر کا نا خاص طرز ہوتا ہے، تائید کیسے کرنی ہے، ساتھ کیسے چلنا ہے، پیار کیسے کرنا ہے۔ میں نے کل آپ سے ایک مثال دی بھی تھی 2-4 آپ کو یہاں کی۔ اللہ میں مفتی ظہر ولی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں، مجھے پچھلے سال ختم بخاری پر بلایا، میں نہیں آ سکا، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا اسٹیج پر ہمارے پاس ہزاروں آئے ہیں لیکن ہم کسی کو بلاتے ہیں، اس کو نقل کرو نا، یہ نقل نہیں کریں گے۔ کوئی چھوٹا جملہ میرے خلاف آ جائے گا، اس کے کلپ بنا کے چلائیں گے، فلاں بھی مخالف ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ چلیں، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مجھے کل کچھ علماء نے کہا کہ مولانا یہ تھوڑی تھوڑی باتیں درمیان میں ان کو بتایا کریں، ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ورنہ تم چلے جاتے ہو پھر منفی باتیں ہوتی ہیں، 2-3 باتیں کہہ دیا کرو ان کو۔ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں ایک نا جملہ سمجھنا، ولا مثل لہ پر ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہمارا ادارہ مثالی ہے اور کبھی ہمارا ادارہ بے مثال ہے۔ مثالی بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ کیسی بات اب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھئی فلاں جامعہ مثالی جامعہ ہے اور فلاں جامعہ بے مثال جامعہ ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ بے مثال کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور مثالی کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا بنو، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ وَلَهُ يَدٌ، یہ آگی بات جو میں نے سمجھانی ہے۔ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ، اللہ کے لیے، ترجمہ کرو، اللہ کے لیے، اور نلائکو اس کا ترجمہ ہاتھ نہیں ہے۔ وَلَهُ يَدٌ، اللہ کے لیے ید ہے، قدرت بھی نہیں ہے اور قبضہ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ يَدٌ، اس کا ترجمہ اللہ کے لیے ید ہے، کیا ترجمہ؟ اللہ کے لیے ید ہے۔ میں کروں گا تقریر، پھر آپ پر کھلیں گی باتیں، ذرا سنو۔ وَلَهُ يَدٌ، اور اس کے لیے ید ہے، اور اس کے لیے وجہ ہے، اور اس کے لیے نفس ہے، کما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن، جیسے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کیا ترجمہ؟ اللہ کا ید ہے اوپر صحابہ کے ہاتھوں کے، یہ نہیں کہنا اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، یہ نہیں کہنا اللہ کا ید ہے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر۔ کیوں؟ میں بتاؤں گا۔ فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہ صفات، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کس کا؟ ید کا، وجہ کا، نفس کا، یہ اعضاء نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یدن، ہاتھ ہے، ہاتھ صفت ہوتی ہے یا عضو ہوتا ہے؟ اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَهُ صِفَاتٌ، توجہ رکھنا ذرا، فَلَهُ، جب ید کا ترجمہ ہاتھ کریں گے، ہاتھ عضو ہے یا صفت ہے؟ عضو ہے نا، صفت تو نہیں ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں اس کے لیے ہاتھ ہے؟ پھر تو صرف عضو ہو گیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ہے، صفت ہے، توجہ رکھنا ذرا۔ اور صفت کون سی ہے؟
محکم یا متشابہ؟ جی اچھی طرح ذہن رکھنا، نمبر 1 ید عضو نہیں ہے، وجہ عضو نہیں ہے، نفس عضو نہیں ہے، بلکہ صفت ہے، اور صفت بھی متشابہ۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، یہ تو معلوم ہے، تو متشابہ کیسی ہوئی؟ پھر سمجھو، اللہ کے لیے ید ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو اعضائے جسم سے پاک ہے، تو ہاتھ تو نہ ہوا نا۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کی ید کا معنی قدرت، ہم کہتے ہیں کہ عضو تو نہیں ہے صفت۔ اگر آپ کہتے ہیں ید کا معنی ہے قدرت، تو صفت کا معنی معلوم ہو گیا، تو جس صفت کا معنی معلوم ہو وہ متشابہ ہوتی ہے، محکم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں صفت متشابہ ہے، اس کا معنی ید کا معنی ہاتھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ اعضائے جسم سے پاک ہیں، اور ید کا معنی قدرت بھی نہیں، کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت متشابہ ہے۔ اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت محکم بن جائے گی۔ پھر ہے کیا؟ میں اس پر بات کروں گا، پھر ہے کیا؟ ذرا پڑھ لو۔ فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہ، بولو، صفات آگے، بلا کیف۔ بلا کیف کا معنی مجہول کیفیت یا کیفیت ہے ہی نہیں؟ توجہ رکھنا، اللہ کے لیے کیفیات مجہولہ نہیں ہیں، اللہ کے لیے کیفیت ہے ہی نہیں۔ امام بہقی نے توجہ رکھنا کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے، ان الذی یجب علینا وعلی کل مسلم ان یعلم ان ربنا لیس بذو صورت ولا ہیئت۔ اللہ کے لیے نہ صورت ہے نہ حیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کیفیات سے پاک ہیں، اللہ کے لیے کیفیت نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں ہے۔ بولو، دیکھنا ذرا دیکھنا، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ، یہ نہ کہا کرو ید کا معنی قدرت ہے۔ اور ہم جب بھی کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہتے ہیں نا۔ اب یہ ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ہم نے اپنے اکابر کو چھوڑنا نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا اس کو۔ یہ نہ کہو ید کا معنی قدرت، اور یہ نہ کہو ید کا معنی نعمت، لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ، جب ید کا معنی قدرت کرو دے تو پھر ید اللہ کی صفت نہیں رہے گی، صفت باطل ہو جائے گی۔ کیا معنی صفت نہیں رہے گی؟ یہ عبارت بہت اچھی طرح سمجھنا، میں رک رک کے سمجھا رہا ہوں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر صفت، جی صفت باطل ہوگی، ید صفت نہیں رہے گی۔ بھائی کیوں صفت نہیں رہے گی؟ قدرت اللہ کی صفت نہیں ہے؟ قدرت اللہ کی صفت ہے، جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت رہے گی، صفت باطل کیوں ہوگی؟ اب امام صاحب کی بات سمجھنا، بھائی ید سے مراد عضو تو نہیں ہے، کیوں؟ اللہ جسم اعضائے جسم سے پاک ہیں، اور ید سے مراد صفت ہے، اور صفت متشابہ ہے۔ جب ید کا معنی قدرت کریں گے صفت ہوگی، لیکن صفت محکمہ ہوگی، حالانکہ صفت متشابہ ہے۔ لا یقال ان یدہ قدرتہ، ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لأن فی ابطال الصفہ، لأن فی ابطال الصفۃ المتشابہہ، لأن فی ابطال صفۃ المتشابہہ۔ اگر ید کا معنی تم نے قدرت کر دیا تو پھر یہ صفت متشابہ نہیں رہے گی، محکم بن جائے گی، حالانکہ ید صفت ہے اور صفت متشابہ ہے۔ عبارت سمجھ آئی؟ بھائی نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھاؤں، آگے دیکھو۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ، ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مسلک ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، یہ قدریہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ آگے
वलाकिन यदहु सिफ़तहु बिला कैफ़िन, ये यद अल्लाह की सिफत है और बग़ैर कैफियत के है। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये बात अच्छी तरह समझना, मैं बात फिर समझाने लगूँ। हमारे अकाबिर की जितनी भी किताबें हैं, जहाँ पर भी वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदिही, जहाँ भी लिखा है वहाँ तर्जमा किया है कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी। इमाम साहब फरमाते हैं कि यद का माना कुदरत करना ये मज़हब है मुअतज़िला का। हमारे अकाबिर यद का माना कुदरत फरमाते हैं, तो हमारे अकाबिर मुअतज़िला तो है नहीं, तो फिर ये बात ठीक कैसी होगी? ये बात अच्छी तरह समझना। यद का माना कुदरत मुतअख़िरीन अहलुस सुन्नत वल जमात ने किया है, वजहुन का माना ज़ात मुतअख़िरीन अहलुस सुन्नत ने किया है। अच्छी तरह समझना, ये अहलुस सुन्नत वल जमात मुतअख़िरीन ने ऐनुन का माना हिफाजत किया है। क्यों किया है? इमाम इब्नुल हम्माम फरमाते हैं वत्तावीलु लिहाज़िल अल्फाज़ लिमा ज़करना मिन सर्फ़ फ़हमिल आम्मा अनिल जिस्मिया व हुवा युमकिनु अन युरादा वला युल्ज़म बिइरादतिही। ये जो मुअतज़िला कहते हैं ना यद का माना कुदरत है, वो यद का माना कुदरत दर्जा यकीन में करते हैं, और इमाम हनीफा फरमाते हैं यद का माना कुदरत दर्जा यकीन में न करना। और हमारे अकाबिर और मुताखिरीन यद का माना कुदरत दर्जा यकीन में नहीं करते, दर्जा ज़न और दर्जा गुमान में करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि लोगों को जिस्मिया और मुजस्समा के फितना से बचा लिया जाए। मुजस्समा ये बात कहते हैं अल्लाह के लिए जिस्म है, क्यों? इसलिए कि अज़ा साबित हैं और अज़ा जिस्म के होते हैं। जब कुरान कहता है यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, कुरान कहता है इन्नका तालो मा नफ्सी वला आलो मा फ़ी नफ्सिक, कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिक, जब कुरान कहता है यौम युक्शफ़ु अन साक़िन, कुरान करीम कहता है ये लफ्ज़, तो ये अज़ा हैं और अज़ा होते हैं जिस्म के। जब अल्लाह के लिए अज़ा हैं तो अल्लाह के लिए जिस्म भी है, यह है मुजस्समा। हम उनसे पूछते हैं भाई अल्लाह के लिए अज़ा कैसे? वो तो हादिस होते हैं, वो इससे बचने के लिए कह देते हैं अल्लाह के लिए हाथ है कमा यलीकु बिशानिही, अल्लाह के लिए पिंडली है कमा यलीकु बिशानिही, अल्लाह के लिए चेहरा है कमा यलीकु बिशानिही, अल्लाह के लिए आँख है कमा यलीकु बिशानिही। चूँकि मुजस्सिमा अल्लाह के लिए अज़ा साबित करते हैं, और जब एतराज़ होता है कमा यलीकु बिशानी कहकर एतराज़ से बच जाते हैं। अब हम अगर ये कहें खुदा के लिए हाथ नहीं है तो ज़ाहिर नसूस ये मुजस्समा का साथ देती है। तो हमारे अकाबिर मुताखिरीन अहलुस सुन्नत वल जमात ने अवाम को मुजस्समा के फितना से बचाने के लिए दर्जे गुमान में यद का माना कुदरत किया है। भाई खुदा के लिए हाथ नहीं है, लोग कहते हैं कुरान में तो है यद, वो कहते हैं यद का माना हाथ नहीं बेटा कुदरत है। खुदा के लिए आँख नहीं है, कुरान तो कहता है ऐनुन, भैया ऐनुन का माना हिफाजत है। भाई अल्लाह के लिए पिंडली नहीं है, कुरान तो कहता है साकिन का पिंडली से मुराद एक सिफ्त शिद्दत है। खुदा के लिए चेहरा नहीं है, कुरान कहता है वजहुन का बेटा वजहुन से मुराद खुदा की ज़ात है। तो हमारे मुतअख़िरीन जो तर्जुमा करते हैं यद का माना कुदरत, वो दर्जे यकीन में नहीं करते, दर्जे गुमान में करते हैं। उम्मत को और अवाम को मुजस्समा के फितना से बचाने के लिए इसको मुहक्किक इब्नुल हम्माम फरमाते हैं वत्तावीलु लिहाज़िल अल्फाज़, यद का माना कुदरत करना, ऐन का माना हिफाजत करना, वजहुन का माना ज़ात करना, ऐनुन का माना हिफाजत करना, साकुन का माना शिद्दत करना, वत्तावीलु लिहाज़िल अल्फाज़ लिमा ज़करना मिन सर्फ़ फ़हमिल आम्मा अनिल जिस्मिया, ये अवाम को मुजस्समा फ़िरका से बचाने के लिए है। वह हुवा युमकिनु अन युरादा वला युज्ज़म बिइरादतिही, ये दर्जा गुमान में है, दर्जा यकीन में नहीं है। और इमाम साहब जो कहते हैं हुवा कौल अहलिल क़द्र वल एतदाल, ये दर्जा यकीन में है। इसका माना ये है कि यद खुदा की सिफ्त है, अल-उज़्व नहीं है, सिफ्त मुतशाबिहा है। और मुतज़िला कहता है ना ना यद सिफ्त मुहकमा है, इसका माना कुदरत यकीनन है। हमारे काबिर फरमाते हैं यकीनन नहीं है,
درجہ گمان میں قدرت کر لیتے ہیں تاکہ عوام کو فتنہ میں مجسمہ سے بچا لیا جائے۔ یہ پوری تحقیق آپ کے سامنے نہیں ہوگی نا، آپ میں سے آدھے غیر مقلد ہوں گے، غیر مقلد ہوئے تو پریشان ہو جائیں گے۔ بھائی شیخ زکریا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں وقول اہل القدر والاعتزال لا یقال ان ید قدرت ہو، وہ تمہارا امام کہتا ہے ید کا معنی قدرت نہیں ہے، حضرت تھانوی کہتے ہیں قدرت، مدنی کہتے ہیں قدرت، بنوری کہتے ہیں قدرت، مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں قدرت، تمہارے امام کہتے ہیں قدرت نہیں ہے، تم کیسے حنفی ہو؟ ابو حنیفہ کو تم نے چھوڑ دیا۔ کچھ چھوڑ دیں گے، کچھ پریشان ہو جائیں گے، ہمارا بیان سنیں گے تو چھوڑیں گے بھی نہیں اور پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے اس دورے سے آپ اپنے اکابر سے جڑ رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں؟ اور ہم پھر بھی بدنام ہیں، یہ توڑ رہے ہیں۔ جن سے ہم نے توڑنا ہے علل اعلان توڑنا ہے، جن سے ہم نے توڑنا ہے علل اعلان توڑنا ہے، چھپ چھپ کے نہیں توڑنا، کھل کھل کے توڑنا ہے۔ ہمارے یہاں منافقت نہیں ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے ایمان ہو تو عمر جیسا، کفر ہو تو ابو جہل جیسا۔ یہ درمیان کا منافقانہ مسئلہ ہے۔ عمر جیسا ایمان ہو، کھلی کھلی بات کرو بھائی، جھجک کے ساتھ چھپ چھپ کے وہ کرے جس کو ڈر ہو، کو خوف ہو، کو مسئلہ ہو، کیا ضرورت ہے منافقانہ پالیسی اختیار کرنے کی؟ ہم کہتے ہیں ابھی نماز پڑھنی ہے اور فلاں کے پیچھے پڑھنی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی، ہم کو چھپا کر یہ بات کہتے ہیں، ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لأن فی ابطال الصفہ۔ اب ظاہر ہے پوری بحث تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ ہم نے آگے بھی الفقہ الاکبر پڑھانی ہے، وہ ساری رہ جائے گی۔